3 माह قبل طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا اور تب سے ہی دنیا افغانستان میں عورتوں کے حقوق سے متعلق تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ ابھی تک دنیا کے ایک بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ افغانستان میں خواتین کے روزگار اور تعلیم کا مستقبل آج بھی عالمی تشویش کا ایک اہم موضوع ہے۔ حکومت قائم کرتے ہی طالبان نے کالجز، یونیورسٹیز، حتیٰ کہ 5ویں کلاس سے اوپر لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا تھا۔ غیر یقینی صورتحال کے باعث خواتین نے نوکریوں پر بھی جانا چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ طالبان نے حکومت سنبھالتے ہی سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ 3 روز قبل افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی جب پاکستان کے دورے پہ تھے تو انہوں نے BBC کو انٹرویو دیا، جو کہ ان کا کسی بھی خاتون صحافی کے ساتھ پہلا انٹرویو تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ طالبان تبدیل ہو گئے، دوسری طرف خواتین کو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا تھا، یہ بات ٹھیک نہیں کہ خواتین کسی شعبے میں نظر نہیں آ رہی۔ صحت کے شعبے میں خواتین کی شمولیت 100% ہے۔ وہ تعلیم کے شعبے میں بھی پڑھا رہی ہیں۔ ہم نے اس معاملے پر بھی بہتری لائی ہے۔ وہ ہر اس شعبے میں کام کر رہی ہیں جس میں ان کی ضرورت ہے۔ پورے ملک میں لڑکوں کے سارے اسکول کھلے ہیں اور لڑکیوں کی 6ٹھی جماعت تک تمام صوبوں میں اسکول کھلے ہیں۔ اگرچہ کچھ صوبوں میں اعلیٰ درجات والے اسکول بھی کھلے ہیں، مگر تمام جگہوں پر ایسا نہیں ہے۔ کچھ علاقوں میں مشکل یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے بہت سے اسکول پہلے ہی کچھ مہینوں سے بند تھے۔ ہم نے 0 سے اسکول کھولنے شروع کیے اور اب تک 75% کھول دیے ہیں۔ سو ہم اس مرحلے پر رکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ کام کر رہے ہیں اور روز بروز ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن طالبان حکومت میں خواتین کی نمائندگی نہیں ہے۔ دوسری جانب افغان خواتین اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھا رہی ہے، مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جینڈر کی بنیاد پر ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہ ہو، ان کی نوکریاں بحال ہوں، انہیں بھی حکومت کا حصہ ملے۔ اور بین الاقوامی برادری خاص طور پہ طالبان پر واضح کر چکی ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کو یقینی نہیں بنانا ہوگا۔ اس کے بغیر افغان حکومت یا طالبان کی حکومت کو دنیا تسلیم نہیں کرے گی۔ بے شک طالبان کی 20 سال پہلے کی حکومت کے تجربات نے افغانستان میں خواتین کو ایک خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ خواتین واقعی کس انداز کے خوف میں مبتلا ہیں؟ افغانستان میں خواتین کی صورتحال کیا ہے؟ آنکھوں دیکھا حال، زمینی صورتحال دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے نمائندے خصوصی محمد شہریار جنجوعہ کو کابل بھیجا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہاں سے ان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان میں بہت تبدیلی آ چکی ہے، خصوصاً کابل میں۔ یہاں کا روڈ انفراسٹرکچر بہت ہی زبردست ہو چکا ہے، بہت ہی خوبصورت بلڈنگز یہاں پر تعمیر ہو چکی ہیں۔ خواتین کا حصہ معاشی سرگرمیوں میں یہاں پر بہت حد تک بڑھ چکا تھا، لیکن طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے یہاں پر خواتین گھر پر محصور ہو چکی ہیں۔ جو خواتین نوکریوں پر جاتی تھیں ان کی جابز ختم ہو چکی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس بات کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان خواتین کا فیوچر کیا ہوگا۔ دولت بیگم ایک ہسپتال میں کام کرتی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر کی واحد کفیل ہیں، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے بے روزگار ہیں، جبکہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی ان کو تنخواہ ملنا بند ہو گئی تھی۔ ہمیں بہت سے معاشرتی مسائل کا سامنا ہے۔ ایک خوف ہمارے سر پر سوار ہے۔ طالبان کو جمہوری نظام لانا ہوگا جس میں ہم خواتین کو بھی برابری کے حقوق دیے جائیں۔ ہمیں معاشرتی اقتصادی آزادی چاہیے تاکہ ہم مالی طور پر بھی خود کفیل ہو سکیں۔ طالبان نے حکومت سنبھالتے ہی بہت سے محکمے اور وزارتیں ختم کر دیں۔
جن میں سے ایک وزارت امن و امان کی بھی ہے۔ ردا آرزو برطانیہ سے پڑھ کر آئی ہیں اور اسی وزارت میں کام سر انجام دے رہی تھیں۔ طالبان کے آتے ہی سرکاری ملازمین کے گھریلو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معاشرہ خواتین کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شعبہ امن و امان کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی اس میں حصہ دینا چاہیے۔ بہت سے کام صرف خواتین ہی کر سکتی ہیں، جو ضروری بھی بہت ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں افغان خواتین نے اپنے کئی بنیادی حقوق حاصل کیے اور اب ترقی پسند خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ طالبان حکومت ان کے تمام بنیادی حقوق سلب کر لے گی۔ فرزانہ سعیدی پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ طالبان حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد شرعی قوانین نافذ کیے تو فرزانہ سعیدی کا روزگار بھی ختم ہو گیا۔ اب ان کو فکر ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ طالبان کو خواتین اور بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ خواتین کو اس معاشرے میں پہلے بھی کوئی خاص حقوق حاصل نہ تھے، لیکن اب تو بالکل بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ اب خواتین نہ وکیل بن سکیں گی اور نہ ہی جج۔ میں بھی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ طالبان کی حکومت میں آتے ہی پوری دنیا میں افغان خواتین کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ کابل میں بھی خواتین نے اپنے حقوق کے لیے متعدد احتجاج کیے۔ ان تمام باتوں کے جواب میں طالبان کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے امارات اسلامی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جس محکمے میں عورتوں کی ضرورت ہو ان کی لسٹ بنا کر دی جائے۔ ہم عورتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں دہائیوں سے جاری جنگ میں بہت سی عورتیں ہی اب گھر کی واحد کفیل ہیں جنہیں شریعت کے تحت کام کرنے اور کمانے کی اجازت ہے۔ میرے اپنے دفتر میں خواتین کام کر رہی ہیں، لیکن دنیا کو چاہیے کہ ہمیں کچھ وقت دیں۔ ہم عورتوں کی تعلیم سمیت تمام امور پر ان کا حق ادا کریں گے۔ افغانستان میں خواتین معمول کے مطابق بازاروں میں خریداری کرتی نظر آ رہی ہیں، جبکہ 2 دہائیوں پہلے ایسا نہیں تھا۔ طالبان حکومت ابھی نو آموز ہے جو پہلے تجربات سے بہت کچھ سیکھ چکی ہے اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت خواتین سمیت پورے ملک کے لیے بہتر ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار جنجوعہ۔ شہریار بتائیے گا کہ ابھی فی الحال تو کیفیت یہ ہے کہ طالبان کی حکومت میں خواتین کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ روزگار کم و بیش ختم ہو چکا ہے، تعلیم پرائمری اسکول سے اوپر وہ رک چکی ہے، اور جو خواتین کا روزمرہ میں اور معاشرت میں جو حصہ تھا وہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کافی حد تک اب ختم ہو چکا ہے فی الحال۔ کامران صاحب، ابھی افغانستان میں طالبان کی حکومت کو چونکہ عالمی برادری نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوا ہے، اس وجہ سے افغانستان میں معاشی سرگرمیاں بالکل رکی ہوئی ہیں، انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ اسی وجہ سے ویسے تو تمام مرد بھی وہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن چونکہ عورتوں کی ابھی خصوصی طور پہ بات ہو رہی ہے تو خواتین جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتی تھیں وہاں پہ کام ہی نہیں ہو رہا تو خواتین نہیں جا پا رہی ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں خواتین کو ویسے ہی کام پہ آنے سے روک دیا گیا ہے۔ جن خواتین کو الاؤ کیا گیا ہے وہ صرف ڈاکٹرز ہیں یا وہ پیشہ ور خواتین ہیں جن کے بغیر روزمرہ کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس کے علاوہ جو میں نے وہاں پہ آبزرو کیا کہ بیوٹی پارلرز چل رہے ہیں لیکن خالی ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مارکیٹس میں بھی خواتین آپ کو چلتی پھرتے نظر آتی ہیں وہاں پر۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز، کالجز اور اس ایجوکیشن میں فی الحال خواتین کے لیے اجازت نہیں ہے، کم از کم یہی لگ رہا ہے۔ اچھا کامران صاحب، وہاں پر جا کے یہی تاثر لے کے میں بھی وہاں پر گیا تھا۔ جتنے بھی سرکاری اسکولز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر تو 5ویں 6ٹھی کلاس تک کی صرف لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جو نجی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ میں خود بھی گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر تمام عمر کی طالبات پڑھ رہی ہیں، ان کو میل پروفیسرز بھی پڑھا رہے ہیں، اور جو زندگی ہے وہاں پر خواتین کے لیے وہ نارمل ہے۔ اصل پریشانی یہ ہے کہ چونکہ ابھی یہ اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں کہ طالبان خواتین سے ریلیٹڈ فیصلہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کو مستقل بنیادوں پر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، کیا ان
کو نوکریوں کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ وہ طبقہ خواتین کا جو کہ پچھلی حکومت میں نوکریوں سے منسلک تھا، کام کر رہا تھا، ان کو زیادہ پریشانی ہے. اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ تاجک ہیں، جو کہ ازبک ہیں یا فارسی سپیکنگ ہیں. ان لوگوں کو زیادہ پریشانی ہے کیونکہ 20 سال پہلے جو طالبان کا ایک تاثر تھا کہ بہت زیادہ وہ جابر مشہور تھے اور ایسے واقعات بھی سامنے آئے تھے، تو اسی خوف کو لے کر ابھی اوور آل جو پوری سوسائٹی ہے اس میں بہت زیادہ خوف موجود ہے. بہت بہت شکریہ شہریار جنجو ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں. آج اسلام آباد